السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک بظاہر عام سے دن پر غور کر رہے ہیں، 6 ستمبر۔ ہمارے پاس دو اہم ذرائع ہیں، اردو ویکیپیڈیا کا مضمون 6 ستمبر اور انگریزی ویکیپیڈیا کا سپٹمبر 6 والا صفحہ۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ تاریخ دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک دلچسپ مشق ہے، کیونکہ کیلنڈر کا ہر دن وہ تاریخ کی کئی پرتیں اپنے اندر سموئے ہوتا ہے۔ 6 ستمبر بھی ایسا ہی ہے، جنگیں ہیں، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، سائنسی چیزیں، سماجی تبدیلیاں، یہاں تک کہ کلچر اور کھیل کی یادیں بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاریخ کے ایک ذرا سنجیدہ پہلو سے، جنگ اور تنازعات۔ ذرائع میں اس حوالے سے کافی واقعات درج ہیں۔ قدیم تاریخ میں دیکھیں تو 394 عیسوی میں اسی تاریخ کو رومی سلطنت کے اندر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی، جنگ فریگیٹس۔ جی، جس نے سلطنت کے مشرقی اور مغربی حصوں کے درمیان وہ طاقت کا توازن بدلا تھا۔ اچھا، اور یہ صرف قدیم دور کی بات نہیں، 1634 میں یورپ میں جو 30 سالہ جنگ چل رہی تھی، تباہ کن جنگ، اس دوران جنگ نورڈلنگن ہوئی۔ اس میں کیتھولک قوتوں کو ایک آپ کہہ لیں اہم کامیابی ملی۔ تو مطلب یہ تاریخ اکثر فوجی حوالے سے اہم رہی ہے۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ جدید فوجی تاریخ میں بھی یہ دن نمایاں ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران جنگ مارن کا آغاز 6 ستمبر کو ہوا۔ یہ جنگ مغربی محاذ پر جرمن پیش قدمی روکنے میں بہت اہم ثابت ہوئی تھی۔ جی بالکل، اب یہ محض اتفاق ہے یا کیا کہنا مشکل ہے، لیکن دوسری جنگ عظیم میں بھی 6 ستمبر کی لیدی رہا ہے۔ 1939 میں اسی تاریخ کو جنوبی افریقہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اچھا، جس سے عالمی جنگ کا دائرہ اور پھیل گیا۔ اور اسی سال جرمنی نے برطانیہ پر پہلا فضائی حملہ بھی کیا، حالانکہ وہ ایک طرح کا فرینڈلی فائر واقعہ بھی تھا، جسے بیٹل آف بارکنگ کریک کہتے ہیں۔ اور پھر 1944 میں جنگ کے آخری مراحل کے قریب ایک طرف اتحادی فوجیں بیلجیم کا شہر ایپر آزاد کرا رہی تھیں، جی، تو دوسری طرف سوویت یونین ایسٹونیا کے شہر تارتو پر قبضہ کر رہا تھا۔ مطلب ایک ہی دن میں مختلف محاذوں پر کیسی ڈرامائی تبدیلیاں۔ بالکل، اور برِ صغیر کی تاریخ میں آئیں تو 1965 کی پاک بھارت جنگ کا باقاعدہ آغاز اسی دن ہوا جب بھارتی افواج نے بین الاقوامی سرحد عبور کی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کارروائی پاکستان کے آپریشن گرینڈ سلیم کے جواب میں تھی۔ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف ذرائع میں دی گئی معلومات بیان کر رہے ہیں، کسی موقف کی تائید یا تردید نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح، غیر جانبداری سے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ تاریخ صرف جنگوں تک ہی محدود نہیں ہے، سیاسی تبدیلیاں بھی بہت ہوئی ہیں۔ مثلاً 1885 میں مشرقی رومیلیا نے بلغاریہ سے الحاق کا اعلان کیا، جس نے بلکان کی سیاست پر اچھا خاصا اثر ڈالا۔ جی، اور 20ویں صدی میں تو سیاسی واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 1901 میں امریکی صدر ولیم میکنلے پر نیو یارک میں قاتلانہ حملہ ہوا، جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوا۔ اس واقعے نے امریکہ میں صدارتی سیکیورٹی پر بڑے سوالات اٹھائے تھے۔ پھر 1930 میں ارجنٹائن میں ایک فوجی بغاوت ہوئی، منتخب حکومت ختم کر دی گئی۔ 1966 میں جنوبی افریقہ کے وزیر اعظم ہینڈرک وروویئرڈ، جو نسل پرستی یعنی اپارتھائڈ کے یوں سمجھے معمار تھے، پارلیمنٹ کے اندر قتل کر دیے گئے۔ کیا ان کے قتل سے اپارتھائڈ کی پالیسیوں پر کوئی فوری فرق پڑا تھا؟ فوری طور پر پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئی، کیونکہ وہ نظام کافی مضبوط تھا، لیکن ہاں اس واقعے نے یقینی طور پر اپارتھائڈ کے خلاف عالمی اور اندرونی دباؤ میں اضافہ کیا۔ اچھا، اسی دوران 2 سال بعد 1968 میں 6 ستمبر کو ہی سوازی لینڈ، یعنی جسے اب ایسواٹینی کہتے ہیں، اس نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی۔ یہ افریقہ میں نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کی ایک اہم کڑی تھی۔ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اور تاریخیں ہیں جو ذرائع میں ملتی ہیں۔ 1949 میں
پاکستان نے اقوام متحدہ کی کشمیر میں جنگ بندی کی تجویز قبول کی جی، اور 1950 میں جنرل ایوب خان پہلے پاکستانی تھے جو پاکستانی آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے. یہ مقامی قیادت کے لیے ایک اہم قدم تھا. بالکل. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو 1986 میں کراچی ایئرپورٹ پر پین ایم فلائٹ 73 کا ہائی جیکنگ ڈرامہ وہ اسی دن ختم ہوا جب پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن کیا. جی ہاں، وہ کافی بڑا بین الاقوامی واقعہ تھا. بالکل. اور پھر سیاسی میدان میں 2008 میں آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کے صدر کا حلف اٹھایا. بین الاقوامی سطح پر 70 اور 80 کی دہائی تو خاصی پرآشوب رہی. 1970 میں PFLP یعنی پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن ایک فلسطینی تنظیم تھی. جی، کافی نمایاں تھی اس وقت. انہوں نے بے وقت کئی طیارے اغوا کرنے کی کوشش کی، جن میں سے 2 کو اردن میں اتارا گیا. اور 1972 کے میونک اولمپکس کا سانحہ تو کون بھول سکتا ہے؟ فلسطینی تنظیم بلیک سپٹمبر کے حملے میں یرغمال بنائے گئے اسرائیلی ایتھلیٹس کی ہلاکت اسی دن ہوئی. اس نے تو اولمپکس کی تاریخ پر ایک بہت گہرا منفی نشان چھوڑا. بالکل. اور عالمی سطح پر سیکیورٹی کے خدشات بہت بڑھ گئے. سرد جنگ کے دوران بھی یہ تاریخ اہم رہی. 1976 میں ایک سوویت پائلٹ اپنا جدید MiG-25 لڑاکا طیارہ اڑا کر جاپان لے آیا اور امریکہ میں سیاسی پناہ لے لی. جی، یہ مغرب کے لیے انٹیلیجنس کے لحاظ سے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. صحیح. اور 1983 میں سوویت یونین نے کافی عرصے بعد آخرکار یہ مانا کہ انہوں نے کورین ایئر لائنز کی پرواز 007 کو مار گرایا تھا، حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اسے سویلین طیارہ نہیں سمجھے تھے. اس واقعے نے تو سرد جنگ کی کشیدگی کو اور بڑھا دیا تھا. بالکل. پھر 1986 میں استنبول میں ایک یہودی عبادت گاہ سناگوگ پر دہشت گرد حملہ ہوا، کئی جانیں گئیں. 1991 کا سال تو واقعی تبدیلیوں کا سال تھا. 6 ستمبر کو سوویت یونین نے بالٹک ریاستوں ایسٹونیا، لیٹویا اور لتھوانیا کی آزادی کو تسلیم کر لیا. جی، جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے عمل میں ایک اہم سنگ میل تھا. بالکل. اسی سال اسی تاریخ کو روسی پارلیمنٹ نے لینن گراڈ کا تاریخی نام سینٹ پیٹرز برگ بحال کرنے کی منظوری دی. یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ سوویت دور سے نکل کر اپنی پرانی شناخت کی طرف لوٹنے کی ایک علامتی کوشش تھی. صحیح. 21ویں صدی میں آئے تو 2003 میں فلسطینی وزیر اعظم محمود عباس نے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا. اور 2007 میں اسرائیل نے شام میں ایک ان کے مطابق ایٹمی ری ایکٹر پر فضائی حملہ کیا، آپریشن آرچرڈ. جی. اور بالکل حال ہی میں 2022 میں یوکرین نے روس کے خلاف خارکیف کے علاقے میں اپنی کامیاب جوابی کارروائی کا آغاز اسی دن کیا، جس نے جنگ کے نقشے پر کافی اہم اثر ڈالا. تو ان سب واقعات کو ملا کر دیکھیں تو 6 ستمبر اکثر قومی شناخت، آزادی اور سیاسی و عسکری تبدیلی کے بڑے فیصلوں سے جڑا نظر آتا ہے. بالکل یہی لگتا ہے. اچھا، اب جنگ و جدل اور سیاست کی ان ذرا بھاری بھرکم باتوں سے ہٹ کر 6 ستمبر انسانی تجسس، دریافت اور سماجی ترقی کی کہانی بھی سناتا ہے. جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے. 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے کینری جزائر سے بحر اوقیانوس پار کرنے کے لیے اپنے مشہور سفر کا وہ حتمی آغاز کیا. اور اس سے بھی پہلے 1522 میں فرڈینینڈ ماگلان کے بحری بیڑے کا جو ایک ہی جہاز بچا تھا، وکٹوریا. ہاں، وکٹوریا. وہ دنیا کا پہلا چکر مکمل کر کے اسپین واپس پہنچا. یہ انسانی تاریخ میں سمندری سفر اور دنیا کو جاننے کی کوششوں میں ایک بہت بڑا سنگ میل تھا. بالکل. پھر 1620 میں مے فلاور نامی جہاز انگلینڈ سے شمالی امریکہ روانہ ہوا، جو امریکی تاریخ کا ایک بنیادی واقعہ ہے. سائنسی میدان میں بھی یہ تاریخ اہم ہے. 1803 میں عظیم سائنسدان جان ڈالٹن نے کیمیائی عناصر کے ایٹموں کے لیے وہ علامات یعنی سمبلز استعمال کرنے کا نظریہ پیش کیا. جی، جس نے جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھی. زبردست. اور جنگی ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت 1915 میں ہوئی، جب پہلے برطانوی ٹینک پروٹوٹائپ لٹل ولی کا تجربہ کیا گیا. اگرچہ یہ ماڈل کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس نے ٹینکوں کی تیاری کی راہ ہموار کی.
اچھا، اور آثار قدیمہ کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ دریافت ہوئی 1962 میں۔ جی، لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے سے دوسری صدی عیسوی کا ایک رومن بحری جہاز ملا تھا۔ واہ، سماجی تبدیلیوں کے میدان میں بھی 6 ستمبر کا ذکر ہے۔ اردو ویکیپیڈیا کے مطابق 1851 میں سندھ میں برطانوی حکام نے سرکاری نوکریوں کے لیے سندھی زبان جاننے کی شرط لگائی۔ یہ فیصلہ علاقائی زبانوں کی اہمیت اور انتظامی امور میں ان کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، اسی طرح 1870 میں امریکی ریاست وائیومنگ میں لوئیزا این سوین پہلی خاتون بنی جنہوں نے 1807 کے بعد قانونی طور پر ووٹ ڈالا۔ یہ امریکہ اور دنیا بھر میں خواتین کے حق کے رائے دہی کی لمبی جدوجہد میں ایک اہم لمحہ تھا۔ بالکل، اور حال ہی میں 2018 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 377 کے اس حصے کو ختم کر دیا جو ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیتا تھا۔ جی، یہ بھارت میں LGBTQ+ حقوق کے لیے ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح قانون اور سماجی رویے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ان بڑے عالمی اور سماجی واقعات کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ انفرادی سطح پر بھی اہم ہے، خاص طور پر ان مشہور شخصیات کے لیے جو اس دن پیدا ہوئیں یا دنیا سے رخصت ہوئیں۔ پیدائش کی فہرست تو کافی متاثر کن ہے۔ سائنس میں جان ڈالٹن تو ہیں ہی، ان کے علاوہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان جیسے جان میکلاؤڈ، جنہوں نے انسولن کی دریافت میں کام کیا۔ جی بالکل، ایڈورڈ ایپلٹن آئنوسفیئر پر تحقیق، لوئس لیلوئر بائیو کیمسٹری اور سسومو ٹونیگاوا امیونالوجی، یہ سب شامل ہیں۔ سیاست میں بھی بڑے نام ہیں۔ امریکی جنگ آزادی کے ہیرو اور فرانسیسی جنرل مارکویز ڈی لافایٹ اور صدر جان ایف کینیڈی کے والد جوزف پی کینیڈی سینئر، جو خود بھی ایک بااثر شخصیت تھے۔ جی، سفارتکار اور بزنس مین اور فنون لطیفہ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے دیکھیں تو بھارت کے معروف فلم پروڈیوسر یش جوہر، اچھا، امریکی اداکارہ جین کرٹن اور روزی پیریز، اور آج کے مقبول برطانوی اداکار ادریس ایلبا بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ موسیقی میں پنک فلوئڈ بینڈ کے بانی رکن راجر واٹرز، ان کا یوم پیدائش بھی 6 ستمبر ہے۔ جی، ادب کی دنیا میں بیمبی جیسی کہانی کے خالق فیلکس سالٹن، وہ بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ ہاں، بیمبے تو کلاسک ہے۔ بالکل، اور کھیلوں میں پاکستان کے سٹائلش اوپننگ بلے باز سعید انور کی پیدائش بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ واہ، یہ فہرست تو واقعی ظاہر کرتی ہے کہ یہ دن کتنی متنوع صلاحیتوں والے لوگوں کی پیدائش کا دن رہا ہے۔ جی، اب اگر وفات پانے والی شخصیات پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی تاریخ کے بڑے نام نظر آتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک سلطان سلیمان اعظم، ان کا انتقال 1566 میں اسی دن ہوا۔ جی، سلیمان دی میگنیفیسنٹ، اور ادب کا پہلا نوبل انعام جیتنے والے فرانسیسی شاعر سلی پریڈھم، وہ 1907 میں وفات پا گئے۔ کھیلوں میں انگلینڈ کے عظیم کرکٹر سر لن ہٹن 1990 میں انتقال کر گئے۔ جی، فلم انڈسٹری نے 1998 میں جاپان کے لیجنڈری ہدایت کار اکیرا کوروساوا کو کھو دیا، اور موسیقی کی دنیا 2007 میں شہرہ آفاق اطالوی اوپیرا سنگر لوسیانو پواروتی کی آواز سے محروم ہو گئی۔ پواروتی، جی، بہت بڑا نام۔ حالیہ برسوں میں زمبابوے کے طویل عرصے تک صدر رہنے والے رابرٹ مگابے 2019 میں، ہالی ووڈ کے مشہور اداکار برٹ رینالڈز 2018 میں، اور دی وائر سیریز سے شہرت پانے والے اداکار مائیکل کے ولیمز 2021 میں، یہ سب اسی تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ ثقافتی اور کھیلوں کے میدان میں کچھ اور یادگار واقعات بھی 6 ستمبر سے جڑے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، 1991 میں لینن گراڈ کا نام دوبارہ سینٹ پیٹرز برگ رکھنا ایک اہم ثقافتی لمحہ تھا۔ جی، اور 1995 میں امریکن بیس بال کھلاڑی کیل رپکن جونیئر نے مسلسل سب سے زیادہ میچ کھیلنے کا وہ ناقابل یقین ریکارڈ قائم کیا، 2131 میچز۔ 2131، زبردست۔ جی، اور 1997 میں شہزادی ڈیانا کی آخری رسومات ادا کی گئیں، جنہیں دنیا بھر میں اربوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ یہ واقعہ 20ویں صدی کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹی وی ایونٹس میں سے ایک تھا۔ یہ
دن عوامی جذبات اور میڈیا کی طاقت کی بھی عکاسی کرتا ہے. بالکل. لیکن ہر تاریخ کی طرح 6 ستمبر بھی کچھ افسوسناک واقعات اور سانحات کی یاد دلاتا ہے. جی بدقسمتی سے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. 1943 میں امریکہ میں پینسلوینیا ریل روڈ کی ٹرین پٹری سے اترنے سے 79 افراد ہلاک ہوئے، اور 1952 میں برٹن کے فانبرو ایئر شو میں ایک طیارہ گرنے سے پائلٹ اور 29 تماشائیوں سمیت 31 افراد جان سے گئے. ایئر شو میں؟ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے. جی. اور ہوائی حادثات کا سلسلہ جاری رہا. 1985 میں مڈ ویسٹ ایکسپریس کی پرواز اڑان بھرتے ہی گر گئی، 31 ہلاکتیں. 1997 میں رائل برونائی ایئر لائنز کا طیارہ ملیشیا میں گر کر تباہ ہوا، 10 ہلاکتیں. سمندری اور دیگر حادثات بھی ہیں. 2009 میں فلپائن میں ایک بڑی فیری ڈوب گئی، حالانکہ شکر ہے زیادہ تر مسافر بچا لیے گئے تھے. جی. لیکن 2012 میں ترکی کے ساحل پر پناہ گزینوں کی کشتی الٹنے سے 60 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں. یہ تو پناہ گزینوں کے بحران کی ایک المناک تصویر ہے. بالکل. اور جنگلی حیات کے حوالے سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ 2013 میں زمبابوے میں پیش آیا، جب شکاریوں نے سائنائڈ زہر استعمال کر کے 41 ہاتھیوں کو مار ڈالا. آف خدایا. اور 1992 میں الاسکا کے جنگلات میں کرسٹوفر میکنڈلس کی لاش ملی، جس کی تنہا سفر کی کہانی انٹو دی وائلڈ کے ذریعے دنیا بھر میں مشہور ہوئی. جی، وہ کتاب اور فلم کافی مشہور ہوئی تھی. ہاں. تو آج کی اس ساری گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ 6 ستمبر محض کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ عالمی تاریخ کے نشیب و فراز، انسانی کامیابیوں اور ناکامیوں، جنگ و امن، دریافت و تباہی، انفرادی عروج و زوال کی ایک پوری داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. بالکل. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہی دن مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں بالکل مختلف معنی رکھتا ہے. پاکستان کے لیے یہ یوم دفاع ہے تو اسواتینی کے لیے یوم آزادی. صحیح. کہیں یہ سائنسی پیش رفت کا دن ہے تو کہیں المناک حادثات کی یاد تازہ کرتا ہے. یہ تاریخ کی وہ کثیر الجہاتی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑے واقعات یا مشہور شخصیات تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں عام لوگوں کی زندگیاں، سماجی دھارے اور چھوٹے چھوٹے واقعات بھی شامل ہیں جو مل کر ہماری اجتماعی یادداشت بناتے ہیں. جی بالکل. اور سننے والوں کے لیے ایک نکتہ شاید غور طلب ہو سکتا ہے. اگر صرف ایک دن 6 ستمبر اتنی متنوع اور گہری کہانیوں سے بھرا ہے تو سوچے کہ سال کے باقی 364 دن اپنے اندر کتنی ہی انکہی، بھولی بسری یا نظر انداز شدہ تاریخیں چھپائے بیٹھے ہوں گے. جنہیں جاننے اور سمجھنے سے ہم اپنی دنیا کو شاید بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. بالکل.